السلام علیکم۔ واہ کمال نوجوان۔ سننے سے پہلے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج کے لیے روانہ ہوا تو ہمارا قافلہ مقام قدسیہ پر ٹھہرا۔ وہاں اور بھی بہت سے عازمین حج تھے۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ میں انہیں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ یہ خوش قسمت لوگ سفر وغیرہ کی تکلیفیں برداشت کر کے اپنے پاک پروردگار کی رضا کی خاطر حج کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ پاک، یہ تیرے بندوں کا وفد ہے، تو انہیں ناکام نہ لوٹانا۔ پھر میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کے گندنومی رنگ میں ایسی چمک دمک تھی کہ نظریں اس کے چہرے سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ اس نے اون کا لباس اور سر پر امامہ شریف سجایا ہوا تھا۔ وہ لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دل میں بسا آیا کہ یہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں۔ میں نے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں ضرور اس کی نگرانی کروں گا۔ پھر جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، اس نے میری طرف دیکھا اور میرا نام لے کر پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی۔ بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ مجھے وہیں چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ میں نے دل میں کہا، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اس نوجوان نے میرے دل کی بات جان لی اور مجھے میرا نام لے کر پکارا، حالانکہ میری کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ضرور اللہ پاک کا مقبول بندہ ہے۔ میں نے خواہ من خواہ اس کے بارے میں بدگمانی کی۔ میں ضرور اس نوجوان سے ملاقات کر کے معذرت کروں گا۔ میں جلدی سے اس نوجوان کے پیچھے گیا، لیکن کافی کوشش کے بعد بھی اسے نہ ڈھونڈ سکا۔ پھر ہمارے قافلے نے مقام وقشہ میں قیام کیا۔ وہاں میں نے اس نوجوان کو حالت نماز میں پایا۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اسے پہچان کر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا تاکہ اس سے معذرت کروں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ میری جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے شقیق، پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت 82 پڑھو، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا، پھر ہدایت پر رہا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان پھر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ نوجوان ضرور ابدالوں میں سے ہے۔ اس نے 2 مرتبہ میرے دل کی باتوں کو جان لیا اور مجھے میرے نام کے ساتھ بلایا ہے۔ میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ پھر جب ہمارا قافلہ مقام روال میں رکا تو وہی نوجوان مجھے ایک کنویں کے پاس نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا اور وہ کنویں سے پانی بھر رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھوٹ کر کنویں میں گر گیا۔ اس نوجوان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے پیارے پیارے اللہ پاک، جب مجھے پیاس ستاتی ہے تو ہی میری پیاس بجھاتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ہی مجھے کھانا عطا فرماتا ہے۔ میری امید گاہ بس تو ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اللہ پاک، میرے پاس اس تھیلے کے سوا اور کوئی چیز نہیں، مجھے میرا تھیلا واپس لوٹا دے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم ابھی اس نوجوان کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اس نوجوان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اور اس میں پانی بھر لیا، پھر کنویں کا پانی واپس نیچے چلا گیا۔ نوجوان نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ایک ریت کے ٹیلے کی طرف گیا۔ میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے ریت اٹھائی اور تھیلے میں ڈالنے لگا، پھر تھیلے کو ہلا کر اس میں موجود ریت ملنے پانی کو پینے لگا۔
میں نے اس کے قریب جا کر سلام عرض کیا۔ اس نے جواب میں نے عرض کیا کہ اے نوجوان، جو رزق تجھے عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کر۔ یہ سن کر اس نے جواب دیا، اللہ پاک اپنے بندوں پر ہر وقت فضل و کرم فرماتا رہتا ہے، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں وہ پاک پروردگار اپنے بندوں پر نعمتیں نازل نہ فرماتا ہو۔ اے سکیق، اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے وہ چمڑے کا تھیلا میری طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میں نے اس میں سے پیا تو وہ شکر اور خالص ستو ملا ہوا بہترین پانی تھا۔ ایسا خوش ذائقہ پانی میں نے آج تک نہ پیا تھا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ میں حیران تھا کہ ابھی میرے سامنے اس تھیلے میں ریت ڈالی گئی ہے، لیکن اس نوجوان کی کرامات سے وہ ریت ستو اور شکر میں بدل گئی ہے۔ اس بابرکت شربت کو پینے کے کئی دن بعد مجھے پانی اور کھانے کی طلب نہ ہوئی۔ پھر ہمارا قافلہ مکہ پاک پہنچا تو وہاں میں نے اسی نوجوان کو ایک کونے میں آدھی رات کو نماز کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑے خشوع یعنی دل اور جسم کی عاجزی سے نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اسی طرح نماز کی حالت میں ساری رات گزار دی۔ جب فجر کا وقت ہوا تو وہ تب بھی اپنے مصلے پر بیٹھا رہا اور اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا رہا۔ پھر نماز فجر پڑھنے کے بعد اس نے طواف کیا اور ایک طرف چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس بار میری نظروں میں بڑا حیران کن منظر تھا، کیونکہ اس کے سامنے کئی لوگ ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور لوگ جوک در جوک سلام کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ عظیم نوجوان کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی علیہ الرضوان ہے۔ میں نے دل میں کہا، اتنی کرامات کا ظاہر ہونا اس سید زادے کی ہی نشانی کے لائق ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ پاک اتنی کرامات سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔